السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 57، سورہ بقرہ حصہ نمبر 57، آیت نمبر 23 اور 24 جاری، آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل فرمایا اور پھر اس کو قیامت تک باقی رکھا اور ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ من وان اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور ہم آج ہمارا حصہ نمبر 57 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہوگا قرآن مجید کے حقوق، جو کم و بیش 5 ہے۔ اس میں 5واں حقوق حق تبلیغ و تبیین، تبلیغ و تبیین۔ تو یہ بہترین موضوع ہے۔ ہم نے اس لیے پہلے 4 حقوق کے تعلق سے پڑھا اور کافی کچھ سمجھ میں آیا، کہاں ہم غلطی کرتے تھے اس کے تعلق سے۔ تو آج ہمارے مضمون کا ہم آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو ہم ابھی اس آیت کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کا 5واں حق تبلیغ و تبیین۔ 5واں حق ہے تبلیغ و تبیین، یعنی کہ تشریح کرنا، بیان کرنا، یعنی کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ تبیین، یعنی کہ واضح کرنا، یعنی کہ محض پہنچا دینا کافی نہیں ہے، قرآن کی تبیین کرنا یعنی کہ وضاح کرنا، واضح کرنا بھی ہوگا۔ تو سمجھ لو کہ تبلیغ ابتدائی مرحلہ ہے اور جو شے مطلوب ہے وہ تبیین ہے۔ بہترین نقطہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے کچھ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کی یا پڑھا کہہ دو، لیکن میں نے اس کے بعد اس کی معنی پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ ہمارا موضوع کیا ہے، یا تو کم از کم آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا، اس کے تعلق سے ہمارا موضوع سمجھ میں آیا۔ اب موضوع کے ساتھ ساتھ میں جب مفسرین کے اقوال پڑھ رہا ہوں تو اسے اور زیادہ سمجھ میں آیا۔ تو 5واں حق ہے تبلیغ و تبیین، یعنی کہ تشریح کرنا، بیان کرنا، یعنی کہ دوسروں تک پہنچانا، اور پہنچانے کے ساتھ تبیین واضح کرنا، یعنی کہ محض پہنچا دینا کافی نہیں ہے، قرآن کی تبیین کرنا یعنی واضح کرنا بھی ہوگا۔ سمجھ لو کہ تبلیغ ابتدائی مرحلہ ہے اور جو شے مطلوب ہے، جو اصل ٹارگیٹ ہے، جو اصل مقصد ہے وہ تبیین ہے، یعنی کہ اس کو واضح کر دینا، وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا، تشریح کے ساتھ پہنچا دینا۔
سب سے پہلے طبعی عمل طبیعت سے منسوب ہے. سب سے پہلے طبعی عمل طبیعت سے منسوب عمل کو کہتے ہیں طبعی عمل. اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، آپ کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو پہنچیں گی، اس لیے کہ بھٹی کے اندر حرارت ہے، وہ حرارت ماحول میں سرائیت کریں گی. اگر کسی انسان میں خود ایمان اور عمل صالح حقیقتاً پیدا ہو چکا ہو تو ممکن نہیں کہ اس کی ذات سے سرائیت نہ کرے. اگر کسی کا عمل درست تو نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں درست نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے، کردار میں کوئی خامی ہے، اس نے اندر ہی اندر باطل سے کوئی سمجھوتا کیا ہے، مفاہمت کی ہے، سمجھوتا کیا ہے، کمپرومائز کیا ہے. یہ منطقی نتیجہ ہوگا. یہ جزوی حق کو لے کر چلا رہا ہے، کلی حق کو لے کر نہیں چلا رہا ہے. پہلی بات تو سمجھ لو کہ طبعی عمل میں ایسا ہوتا ہے کہ خیر سے خیر خود بخود سرائیت کرے گا، یہ کہ ایک دوسرے کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، متعدی ہوگا. کلی کے معنی سارا، کہ یعنی اس نے سارا حق ادا نہیں کیا، پورا تمام. منطق کی اصطلاح میں جس کے مفہوم میں بہت سے افراد شریک ہو، جیسے انسان، حیوان. دوسرا کام انسان کی شرافت اور مروت. ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. شریف انسان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اسے خیر ملے تو خیر بانٹتا ہے، بھلائی ملے تو بھلائی دوسروں میں تقسیم کرے. اگر خیر خود تک ہی رکھنا چاہیں گے، کسی کو حصہ نہ ملے، پھر تو یہ بخل ہوگا، دنایت یعنی کہ کمینہ پن ہوگا، کمینگی ہوگی. کیونکہ شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خیر آپ کو ملا ہے اس کو بانٹے، لوگوں تک پہنچائے. تو ناظرین، ہمیں دو بات ابھی تک سمجھ میں آئی. سب سے پہلے طبعی عمل کے بارے میں کہ کسی کے اندر طبعی عمل، کہ کسی کے اندر خیر اگر ہوگا تو دوسرے میں سرائیت کرے گا. اگر نہیں سرائیت کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. کہ گاڑی میں سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں، سینکڑوں کے ہزاروں پرزے ہوتے ہیں گاڑی میں، لیکن ایک بولٹ ڈھیلا پڑ گیا تو گاڑی لڑکھڑا کر چلتی ہے. ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. اسی طرح دوسرا کام انسان کی شرافت اور مروت، کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ شے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب ہمیں تو اللہ کا پیغام مل گیا، طبیعت جھوم گئی، ایمان مچل گیا، تر و تازہ ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گیا، رغبت پیدا ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاثیر آ گئی. لیکن اب دوسروں کو پہنچانا ہے، کیونکہ خیر ہم تک تو پہنچ گئی لیکن اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. اب تیسرے کام کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا کام حمیت و غیرت. یہ انسان کے کردار کی ایک اور صفت ہے. تیسرا کام حمیت و غیرت، یہ انسان کے کردار کی ایک اور صفت ہے. جس شے کو حق سمجھے اس کی حمایت اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ ہے حمیت. اس کو شرم بھی کہہ سکتے ہیں، شرم. تو تیسرا کام حمیت و غیرت، یہ انسان کے کردار کی ایک اور صفت ہے. جس شے کو حق سمجھے اس کی حمایت اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ ہے حمیت، شرم، اور اس کے لیے اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے. اگر اس نے کسی بات کو حق سمجھا ہے اور یہ حق پامال ہے تو اس کے لیے اس کے اندر غیرت، شرم ہونی چاہیے. کیونکہ حق کو تو سر بلند ہونا چاہیے، یہ حق کے پامال ہو تو یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے. مذکورہ بالا تین باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. حقیقت میں ایمان صالح اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، ان دونوں کو جوڑنے والے یہ تینوں کام ہیں. مذکورہ بالا تین باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے
کہ حقیقت میں ایمان صالح، عمل صالح، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، ان دونوں کو جوڑنے والے یہ 3 کام ہیں۔ اگر حقیقی ایمان ہوگا، حقیقی عمل صالح ہوگا تو وہ لازماً دوسرے تک پھیلائے گا، متعدی ہوگا یعنی کہ پھیلے گا، ماحول میں سرایت کرے گا، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ کوئی دھوکہ ہے، کوئی پرابلم ہے۔ پہنچانے کے لیے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح تبلیغ ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچانے کے لیے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح تبلیغ ہے، لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مرتبے بہت سے ہیں۔ جیسے تلاوت میں ہم جتنے ماہر ہوں گے مرتبہ مدارج بڑھتا جائے گا، فہم قرآن جتنا سمجھیں گے ہمارا مرتبہ مدارج بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح پہنچانے میں بھی مدارج ہے، مراتب ہے، بہت سے ہے مدارج و مراتب، درجے اور مرتبے بہت سے ہے۔ حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ ہے اور تبیین بھی تبلیغ کا بلند درجہ ہے۔ حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ اور تبیین بھی تبلیغ کا بلند تر درجہ ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو بلاغ، پہنچانا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو بلاغ، پہنچانا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پہنچا دینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک پہنچا دینا بلاغ کہا جاتا ہے، بلاغ جس سے تبلیغ بھی بنا ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو بلاغ یعنی کہ پہنچانا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پہنچا دینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک بات پہنچا دینا بلاغ کہا جاتا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کی جانب سے خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ پہنچ جائے، یعنی کہ جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا۔ قرآن اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اس جانب سے خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ پہنچ جائے، یعنی کہ جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا۔ انذار یہ ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر اول میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں محبت شفقت میں سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن اس ضد پر اڑے ہوئے آپ انہیں اس طرح محبت شفقت میں ڈرائے یا نہ ڈرائے، سمجھائے یا نہ سمجھائے، انذار فرمائے یا نہ فرمائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہم انذار کے بارے میں آگے بھی جانیں گے کہ انذار ایک معنی ایک خبردار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو خبردار کیا تھا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تو زدہ میں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے، آپ ان کو انذار فرمائے یا نہ فرمائے۔ انذار کے ایک معنی خبردار کرنا بھی ہے، چونکہ قرآن خود ہی بلاغ ہے، جس تک بھی یہ پہنچ گیا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کا حق اس تک پہنچ گیا۔ واضح رہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں تبلیغ کا پہلا قدم انذار ہی کا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں تبلیغ کا پہلا قدم انذار ہی کا ہوتا ہے، اور جب کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ان میں ایک جماعت اہل تقویٰ کی بھی بن گئی تو پھر ان میں بیشتر پھر ان میں تبشیر یعنی کہ بشارت خوشخبری کو مقدم کر دیا۔ واضح رہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں تبلیغ کا پہلا قدم انذار ہی کا ہوتا ہے، اور جب کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ان میں ایک جماعت اہل تقویٰ کی بن گئی تو پھر ان میں تبشیر یعنی کہ بشارت خوشخبری کو مقدم کر دیا۔ اگر کسی ایک انسان کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس مسلمان کے اندر جس کے نزدیک حرام حلال میں کوئی پرواہ نہیں، نماز روزہ نہیں، ایک فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے،
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی راہ پر آ جائے، مومن کی زندگی گزارے، تو اس انفرادی انقلاب کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر قرآن کو اتارنا ہوگا، اس کے ذہن کو قرآن سے منور کرنا ہوگا کہ اس کی فکر میں قرآن سرایت کرے، جس سے اس کے ایمان کا رسخ یعنی کہ پکا مضبوط اٹل ہو، جس سے اس کا ایمان راسخ ہو جائے، پکا مضبوط اٹل ہو جائے۔ جب ایسی کیفیت بن جائیں گی تو اعضاء و جوارح جو اس کے ذہن کے خود بخود تابع ہے، اس سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے۔ جوارح کے معنی ہم نے پہلے بھی بتایا کہ انسان کے ہاتھ پاؤں اور وہ دیگر اعضاء جس سے وہ کسب وہ معاش کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ اگر کسی ایک انسان کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس مسلمان کے اندر جس کے نزدیک حلال حرام میں کوئی پرواہ نہیں، نماز و روزہ نہیں، ایک فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی راہ پر آ جائے، مومن کی زندگی گزارے، تو اس انفرادی انقلاب کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر قرآن کو اتارنا ہوگا، اس کے ذہن کو قرآن سے منور کرنا ہوگا کہ اس کی فکر میں قرآن سرایت کرے، جس سے اس کا ایمان راسخ، پکا، مضبوط، اٹل ہو جائے۔ جب ایسی کیفیت بن جائیں گی تو اعضاء و جوارح جو اس کے ذہن کے خود بخود تابع ہے، اس سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء و جوارح کو سنوارے اور اسے صراط مستقیم پہ لائے، ہمیں صراط مستقیم پر لائے۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے بھی اس معاشرے کی ذہنیت میں قرآن کو اتاریے۔ اگر ان کی ذہنیت میں قرآن اتر جائے تو باقی جو ہے عوام الناس، یہ تو اعضاء و جوارح کی طرح ہے، وہ بھی حرکت کریں گی اسی رخ کی طرف جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے۔ کسی کے اندر قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس پر قرآن کی آیت کی تلاوت کی جائے۔ کسی کے اندر جب قرآن اتر جاتا ہے تو اس کے غلط نظریات منہدم ہو جائیں گے، ایمانیات کی بنیاد پر اس کی فکر تعمیر ہوگی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا بنانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، اسی نے مجھے بھی بنایا ہے، وہ میرا خالق ہے، مجھے مرنے کے بعد اسے حساب دینا ہوگا، اس کے سامنے پیشی ہوں گی اور مجھے بدلہ دیا جائے گا، برائی کا برا اور بھلائی کا بھلا۔ جب انسان کی فکر ان بنیادوں پر استوار یعنی کہ مضبوط مستحکم ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط اعمال خود بخود جھڑ جائیں گے، جیسے کہ پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کسی کے اندر قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ کسی کے اندر جب قرآن اتر جاتا ہے تو اس کے غلط نظریات منہدم ہو جائیں گے اور ایمانیات کی بنیاد پر اس کی فکر تعمیر ہوگی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا بنانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، اسی نے مجھے بھی بنایا ہے، وہ میرا خالق ہے، مجھے مرنے کے بعد اسے حساب دینا ہوگا، اس کے سامنے پیشی ہوں گی اور مجھے بدلہ دیا جائے گا، برائی کا برا اور بھلائی کا بھلا۔ جب انسان کی فکر ان بنیادوں پر استوار، مضبوط، مستحکم ہو جائے گی تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا غلط اعمال خود بخود جھڑ جائیں گے، جیسے کہ پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب فکر غلط ہو جاتی ہے تو اعمال کی بنیادیں بھی غلط ہو جاتی ہے۔ سوچ ایسی ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہو، جو چاہے کرو، کوئی پوچھتاچھ نہیں ہونے والی، جو چاہے کرو، لیکن جب احساس ہوا کہ نہیں میں اپنے رب کے سامنے ایک دن جواب دہ ہوں تو وہ اعمال پر جم جائیں گا، تو گویا کہ وہ غلط اعمال پر پتجھڑ کے پتوں کی طرح، وہ غلط اعمال جو پتجھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے۔ جب کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنی منمانی کی زندگی کو چھوڑ کر رب مانی زندگی پر صراط مستقیم پر آنا ہے، رب کے سامنے ایک دن پیشی ہوں گی، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو ایسے شخص پر تبلیغ و تبیین کی محنت کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن اور حکمت کی اس کی گہرائیوں میں اتارو، اس کو قرآن اور حکمت کی اس کی گہرائیوں میں اتارو، اس میں مکمل انقلاب اس کے اندر آ جائے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ہمارا مقصد بھی ہے پہنچائیں گے اللہ کے ایک ایک حکم کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو پہنچائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پہنچائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تبلیغ اصلاً فریضہ ہے، تبلیغ اصلاً فریضہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو شخص بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، چاہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات دنیاوی کے دوران لیا ہو حصہ، چاہے بعد میں، وہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر رہا ہے، ان کی طرف سے کر رہا ہے، یا اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ اصلاً فریضہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو شخص بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، پھر چاہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے دوران لیا ہو یا چاہے بعد میں وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر رہا ہے، ان کی طرف سے کر رہا ہے، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں تبلیغ کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ دعوت کا کام صرف آپ کا کام تھا، بلکہ ایمان لے آتا، جو کوئی ایمان لے آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبلغ بنا دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ دعوت کا کام صرف آپ کا کام تھا، بلکہ جو ایمان لے آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبلغ بنا دیتے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی اور مدینہ والوں کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا تھا، پہلے 6 لوگوں کی جماعت ملی، پھر 12 لوگوں کی جماعت، پھر اس کے بعد قریب 80 لوگوں کی جماعت آئی، تو اس کے بعد پھر قریب 80 لوگوں کی جماعت آئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے جو آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف سے چلتے ہیں۔ مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والے کو، اور مبلغ کہتے ہیں پہنچایا گیا۔ مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والے کو، اور مبلغ کہتے ہیں جس کو پہنچایا گیا۔ معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، معلم کہتے ہیں جس کو سکھایا گیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والے کو، اور مبلغ کہتے ہیں جس کو پہنچایا گیا۔ معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، اور معلم کہتے ہیں جس کو سکھایا گیا۔ ایک ہے کہ کوئی مسلمان انفرادی حیثیت سے کتنا معصور ہے، یعنی کہ کتنا اثر قبول کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ پوری امت اس معاملے میں کتنی معصور ہے، کتنا اثر قبول کیے ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ انفرادی حیثیت سے جس شخص میں جتنی صلاحیت ہے، جتنا وہ کچھ کر سکتا ہے اس نے کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اجتماعی حیثیت سے جب تک تمام اقوام عالم تک قرآن اور اس کا متن، کتاب کی اصلی عبارت اور اس کی ترجمانی نہ پہنچائی دی جائے تو یہ جرم ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں، کھاتے میں لکھا جائے گا۔ علماء پر، فقہا پر یہ ذمہ داری ان کی استعداد کی نسبت عائد ہوتی ہے، اور عوام پر ان کی صلاحیت کی نسبت سے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا موضوع ہے، اور قرآن کا بھی مقصد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقصد کے لیے جد و جہد کی ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد و جہد کی، تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جس کے بارے میں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایک ہے کہ کوئی مسلمان انفرادی حیثیت سے کتنا معصور ہے، کتنا اثر قبول کیا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ پوری امت اس معاملے میں کتنی معصور ہے، کتنا اثر لی ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہے، الگ الگ ہے۔ انفرادی حیثیت سے جس شخص میں جتنی صلاحیت ہے، جتنا وہ کچھ کر سکتا ہے، اس نے کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اجتماعی حیثیت سے جب تک تمام اقوام عالم تک
قرآن اور اس کا متن کتاب کی یعنی کہ کتاب کی اصلی عبارت اور اس کی ترجمانی نہ پہنچا دی جائے تو جرم ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور علماء پر فقہا پر یہ ذمہ داری ان کی استعداد کی نسبت عائد ہوتی ہے کہ کئی علماء ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ فارغ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، ان کے پاس چھوٹا موٹا ذرائع ہوتے ہیں جس سے ان کے گھر کا ضروریت پوری ہو جاتی ہے، لیکن کئی علماء اتنے فارغ نہیں ہوتے، کئی ذمہ داریوں میں پھنسے ہوتے ہیں، تو استعداد کی نسبت سے عائد ہوتی ہے۔ اور عوام پر ان کی صلاحیت کی نسبت سے بہرنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ بلغوا عنی کہ عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ پہنچاؤ میری جانب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق کہ عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری سے بالکل بری کوئی بھی نہیں ہے۔ جسے ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ دوسروں کو ناظرہ پڑھنا سکھائے، جسے حفظ ہے وہ دوسروں کو یاد کرائے، جسے ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو ترجمہ پڑھائے، اور جسے قرآن کا کچھ بھی علم و فہم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ حتیٰ کہ اگر ایک آیت ہی یاد ہو، اگر اسے ایک ہی آیت یاد ہے تو پہنچا دے وہ بھی، اگر ایک ہی آیت یاد ہو اگر اسے ہی یاد کرا دے تو یہ بھی تبلیغ قرآن میں شامل ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ بس ایک ہی آیت ہے کیا کروں، اس سے ایک سے کیا ہوگا، ایسا نہ سمجھے۔ تو ایک آیت بھی اگر یاد ہے تو اسے بھی پہنچا دے، یہ بھی تبلیغ قرآن میں شامل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ شامل ہے کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائے، اپنے علم کو بڑھائے، اپنے فہم کے اندر مسلسل اضافہ کرے اور اس عمل کو بھی جاری رکھے، یعنی کہ تعلم اور تعلیم جاری رہے، سیکھنا بھی جاری رکھے اور سکھانا بھی جاری رکھے۔ اور اس مقدس اور عظیم الشان فرض کی ادائیگی کی ذمہ داری جو امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عائد ہوتی ہے، وہ صرف اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب قرآن کا متن اور اس کا مفہوم اطراف و اکناف عالم یعنی کہ کنارے سمتیں تک پہنچا دے۔ قرآن کا متن اور مفہوم دنیا کے کناروں تک پہنچا دیا جائے۔ اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو ہم نے بھی فریض تبلیغ کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کا 5واں حق تبلیغ و تبیین شروع ہو چکا ہے، جس کے ہم نے معنی کی طرح موضوع و طویل پہلے تو ہم نے تبلیغ و تبیین کی معنی کو سمجھا اور تبلیغ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، اس کی کافی حد تک وضاحت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصہ نمبر 58 میں ہم تبیین کے تعلق سے پڑھیں گے، اور یہ قرآن مجید کا 5واں حق جو چل رہا ہے، پھر جو ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق، یہ بہت ہی جلد اختتام کو پہنچے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے آیت نمبر 25 اور 26 کے تعلق سے بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم اللہ کے لیے ہے اور دنیا ہمارے لیے ہے، اور جتنی ضرورت ہے اور جتنی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، نصیب میں مقدر میں لکھی اتنی ہی دنیا ملے گی، پھر چاہے ہم کتنے ہی ہاتھ پر پٹک لیں ہمیں اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن تعلیم کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم جتنا چاہے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اتنی تعلیم اتنا علم کے خزانے سے مالا مال کریں گا، اور جتنی خدمت ہم اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرے گا کہ ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے، بات جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا سفر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے تبلیغ و تبیین کے کام میں ہمیں لگائے، دوسروں تک پہنچائے، ہمیں بھی قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، اعمال کی دولت سے مالا مال فرمائے کہ اعمال سے بنے گی جنت۔ پھر بھی ہمارے دلوں میں اس مال کا احساس کیوں ہے جو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں،
وہی ہمارے لیے خاص کیوں ہے؟ یہ اتنی غفلت تو نہ کر مسلم اللہ کے واسطے، فکر کچھ تو کر بھلا روز جزا کے واسطے، کام ایسے کر پیارے کہ کل قبر میں باغ جنت سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ تو باز آ، آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمارے معاملات کو درست کرے، ہمارے آپس کے جھگڑوں کو ختم کرے، نا اتفاقی کو ختم کرے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے دور کی ابتدا کرے، ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔